آپ کو معلوم ہے کہ قانون مفرد اعضاء میں علاج کی بنیاد یہ ہے کہ تسکین کی جگہ تحریک پیدا کرو، تو اس سے کس طرح حقیقی شفا حاصل ہوتی ہے؟ بات سمجھے کہ تحریک پیدا کرو تسکین کی جگہ پر، تو اس سے شفا کیسے حاصل ہوگی؟ یہ ایک سوال تھا۔ انشاءاللہ اس کا آپ کو پروپر دلیل کے ساتھ قانون مفرد اعضاء کی روشنی میں انشاءاللہ جواب دیں گے۔ اس سے پہلے گزارش آپ سے یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ ویڈیو پر نئے ہیں۔ اگر دیکھیں تحریک کے مقام پر سردی تسلیم کی گئی ہے اور سردی سے سوزش اور ورم ہوتا ہے، ان کا علاج وہاں پر حرارت قائم کرنا ہے جو صفائے خون کی حرارت کے ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خون تحریک کے مقام کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں پر سکون ہوتا ہے وہاں پر رطوبت رک کر کمزوری کا باعث بنتی ہے۔ جب وہاں پر تحریک دی جاتی ہے، سکون والی جگہ پر جب تحریک دی جاتی ہے تو اس عضو میں نچوڑ کی صورت واقع ہو کر تمام رکا ہوا مواد نکل جاتا ہے۔ میں آپ کو سادہ الفاظ میں بھی بتاتا ہوں، فی الحال آپ سماعت فرمائیں۔ جب سکون والے عضو میں تحریک پیدا ہو جاتی ہے تو پہلے تحریک والے عضو میں حصے میں خون کی کثرت ہو جاتی ہے، خون کی زیادتی ہو جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ خون ہو جاتا ہے، جس سے اس عضو کی سوزش اور ورم تحلیل کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اس عضو میں جو سوزش ہو جاتی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مثال آپ چھوٹی سی دیں، اگر اعصاب میں تحریک ہے تو عضلات میں تسکین اور غدد میں تحلیل واقع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اعصاب کی سوزش کو ختم کرنے کے لیے ہم عضلات کو تحریک دیں گے، جس سے دوران خون غدد سے اعصاب کی طرف زیادہ ہوگا، جس سے وہاں پر تحلیل ہو کر اعصابی سوزش ورم ختم ہو جائے گا۔ اس طرح جب عضلات میں یعنی ہمارے دل میں تحریک ہوگی، عضلاتی خشکی والا مزاج ہوگا، تو جگر میں تسکین اور دماغ میں تحلیل ہوگی۔ ہم عضلات کی سوزش کو ختم کرنے کے لیے غدد کو تحریک دیں گے، یعنی وہی پہلی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اگر عضلاتی تحریک ہے، یہاں پر عضلات کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں تو اس کے بارے میں بات بتاؤں گا۔ عضلات کی سوزش کو ختم کرنے کے لیے غدد کو تحریک دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ جگر میں تسکین ہے، جس سے دوران خون قلب کی طرف یعنی دل کی طرف زیادہ ہو جائے گا اور اس سے اس کی سوزش اور ورم ختم ہو جائے گا۔ دوسری طرف حرارت کی کثرت ہے اعصاب میں، جو بے چینی ہوگی وہاں پر رطوبت گر کر سکون پیدا کر دے گی۔ سماعت فرمائیں، یہ اللہ پاک نے جو حضور صابر مطلع رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے کے ذریعے ہمارے تک یہ جو قانون مفرد اعضاء ہے اس کو بڑے سادہ الفاظ میں پہنچایا ہے، یہ ہمارے لیے بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اگر دماغ میں تحریک ہے تو یہ بالکل حقیقی ممکن ہے، حقیقی یہی نقطہ نظر ہے، یہی تسلیم کیا گیا ہے کہ اگر اعصابی تحریک ہے، دماغ میں تحریک ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے عضلاتی تحریک پیدا کی جاتی ہے۔ مثلاً یا تحریک تسکین کا لفظ میں آپ کو بتاؤں، دماغ میں تحریک ہے اگر، تو پھر ہم کہیں گے دماغ میں تحریک ہے، عضلات میں تسکین ہے اور جگر میں تحلیل ہے، تو ہم عضلات کو تحریک دیں گے، اگلے عضو کو ہم تحریک دیں گے، یعنی دماغ سے اگلا عضو عضلات ہے، دل ہے، تو اس کو تحریک دیں گے، اس کو اس مزاج کی غذا دوا دیں گے، تو انشاءاللہ جتنی بھی اعصابی مزاج کی علامات ہیں وہ ختم ہو کر صحت بحال ہو جائیں گی۔ یہی اس بات کا نچوڑ ہے۔ جی السلام علیکم۔ اگر بات نہ سمجھ آئے کسی قسم کی تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔